بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے مقامی افراد کے گاؤں گوٹ اور گھر مسمار کرنے کے لیے آئے روز بلڈوزرز اور لاؤ لشکر کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں پر یلغار کی جا رہی ہے، پر اس برننگ ایشو پر قومی میڈیا کا کردار بہت مشکوک دکھائی دے رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر چیخنے والے معروف اینکرز حضرات نے بھی چپ سادھ سی لی ہے، جو صحافتی اقدار کے بالکل منافی ہے، کیونکہ جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کی جانب سے یہودیوں کے کیے گئے قتل عام یعنی ہولوکاسٹ کے حقائق پر مغربی میڈیا پر کچھ نشر کرنے یا تحقیق کرنے پر بھلے پابندی ہو، پر اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کو بے دردی سے مارنے اور ان کے گھروں رہائشی علاقوں کو بلڈوز کرنے جیسی قہری کارروائیوں کی فوٹیجز ہم بچپن میں BBC، CNN یا دیگر عالمی ذرائع ابلاغ کے کرٹسی سے PTV کی اسکرین پر ضرور دیکھتے تھے، جبکہ عالمی نیوز چینلز کے نمائندے غزہ پٹی، بیت اللحم اور دیگر فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی ظلم و بربریت کی لائیو رپورٹنگ کرتے بھی نظر آتے تھے۔ وہیں بوسنیا اور کشمیر کے مظلوموں پر رقم ہوتی ظلم کی داستانیں بھی عالمی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہوتی تھیں۔ ماضی قریب کے اس دور میں اگرچہ صحافیوں کو آج کل کی بنسبت ان گنت مسائل درپیش ہوتے تھے، اداروں کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا فقدان ہوتا تھا، انٹرنیٹ کی تیز ترین سہولت سے محروم رہتے تھے، پر اس وقت کے صحافیوں، اینکرز اور رپورٹرز میں عوام کی آواز اٹھانے اور ابھارنے کا ایک پروفیشنل جذبہ اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر صحافتی آزادی یا اظہار رائے کی آزادی کا اونچا رکھنے کا ہنر ہوتا تھا۔ وہیں اکثر میڈیا اداروں کی پالیسی بھی آزاد ہوتی تھی، اسی وجہ سے قلمکاروں اور مظلوم و محکوم طبقے کے ساتھ کھڑے رہنے میں کوئی دقت، روک ٹوک یا پریشانی درپیش نہیں ہوتی تھی۔ وقت بدلا، پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کا دور زور و شور سے شروع ہوا تو پاکستان میں بھی 21ویں صدی کے شروعاتی سالوں پر پرائیویٹ چینلز آن ایئر ہوئے اور یوں پرنٹ میڈیا سے پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کا سفر شروع ہوا، جس کے باعث روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوئے، صحافیوں کی تنخواہوں اور مراعاتوں میں اضافہ ہوا تو ساتھ ساتھ اینکرز حضرات کی صورت میں کئی نئے چہرے بھی سامنے آئے، جن کا صحافت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا اور وہ صحافتی قواعد و ضوابط سے بھی ناواقف تھے۔ اس نئی پیدا شدہ صورتحال کو دیکھتے کئی سینئر ترین پروفیشنل صحافیوں کو کراچی پریس کلب کے لان پر راکم نے خود اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا کہ یہ پیراشوٹرز مستقبل میں صحافت کی بدنامی کا باعث ضرور بنیں گے۔ بہرحال نیوز چینلز کی بھرمار ہونے کے بعد صحافت کے تمام شعبوں میں کئی انجان افراد کی بھرتی کر کے خانہ پوری بھی کی گئی، جس کے منفی نتائج اب مختلف اوقات پر سامنے آتے رہے ہیں۔ قومی زبان کے نیوز چینلز کے مالکان خالص سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے افراد بنے تو انہوں نے نہ صرف پیراشوٹرز کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو صحافتی شیلٹر فراہم کرنے کے جتن شروع کیے، پر کئی معروف صحافی اینکرز حضرات بھی پرائز ٹیگ لے کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب سب نے دیکھا کہ کیسے ایک چینل کے ٹاک شو کی تیاری کے وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے سوالات پوچھنے کے حوالے سے آف دی ریکارڈ کی گئی بات چیت لیک ہوئی اور ایک طرح سے زرد صحافت کا چھپا چہرہ سامنے آ گیا۔ نہ صرف یہ، پر بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے اکثر میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں کروڑوں روپے صرف اس لیے ادا کیے گئے تاکہ مستقبل میں ان کی قہری کارروائیوں کے خلاف کوئی بھی اخبار نہ چھاپے اور کوئی بھی نیوز چینل یا اینکر کچھ نہ بول سکے، اور اس پلان کے مطابق کئی نام نہاد صحافتی چیمپئنز کو نقد رقوم، پلاٹ، گھر یا لگژری گاڑی مبینہ طور پر تحفے میں دے کر ہونٹ سی لیے گئے۔ اس کے نتیجے میں آج پوری قوم بحریہ ٹاؤن کراچی کی مقامی افراد کے خلاف یلغار پر قومی زبان کے میڈیا اداروں اور بڑے بڑے صحافی حضرات کو صحافت کو اندھی، بہری اور گونگی کے طور پر دیکھ رہی ہے، جو ایک مقدس پیشے کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک طرف بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ سندھ کے صدیوں پرانی تاریخ اور تہذیب کو مسمار کر رہی ہے تو دوسری طرف قدیمی گوٹھوں نور محمد گبول، کمال خان جوکیو اور دیگر قصبوں کو خالی کرانے کے لیے آئے دن اسرائیلی طرز کی گہری کارروائیاں کر رہی ہے، پر قومی میڈیا کے اکثر ادارے مشہور و معروف صحافتی اینکرز حضرات آواز اٹھاتے نظر نہیں آتے، اور نہ صرف سندھی اخبارات اور نیوز چینلز پر بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی یلغار پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا اس تمام صورتحال میں بحریہ ٹاؤن کی بربریت کے خلاف ملزوم و محکوم مقامی افراد کے ساتھ آوازیں بلند کر رہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے تہذیبی مقام پھنوار اور جبل کو صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے، اور عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، جن کا سندھی سماج پر مولانا رومی کے جیسا اثر ہے،
کے تاریخی تکیے کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ پر قومی میڈیا اور اینکرز حضرات نے تہذیب اور تاریخ کی تباہی پر بھی آواز اٹھانے، ایک آدھ پروگرام کرانے یا جائے وقوع پر پہنچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ مقامی افراد کو بے گھر کرنے اور ان کے آباء و اجداد کے مدفن مسمار کرنے جیسی غیر انسانی کارروائیاں بھی کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر یہی صورتحال رہی اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو آگے بڑھنے سے نہ روکا گیا تو کل ملک ریاض موہنجودڑو کے آثار کی جگہ بحریہ ٹاؤن لاڑکانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کرے گا، اور ہڑپا ٹیکسیلا کے آثار قدیمہ بھی بحریہ ٹاؤن کی زد میں آ سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی بربریت اور غیر قانونی کارروائیوں پر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا کردار بھی مجرمانہ نظر آ رہا ہے، جس کے باعث سندھ کے عوام اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پر بہرحال کم از کم قومی میڈیا کو اس معاملے پر قومی کردار ادا کرنا چاہیے۔